آج ہم میر غلام رسول نازکی کی لکھی ایک غزل پڑھیں گے جو آپ کی کتاب درسی کتاب بہارستانی اردو درج نہم میں موجود ہے۔ تو آج کا ہمارا شاعر ہے میر غلام رسول نازکی۔ غلام رسول نازکی تو ان کی جو پہلی غزل ہے، یہاں اس کا مطالعہ شروع کریں گے تو پہلے اس کی تدریس کرتے ہیں، اس کا مطلب پڑھتے ہیں۔ محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے۔ اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے۔ دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے، گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے۔ دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے۔ اور آخری شعر ہے، جب جنت عرضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بریں کیا ہے، واعظ کا توہم ہے۔ تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے۔ تو اس میں جو قافیے استعمال ہوئے ہیں، تبسم، تلاطم، ترنم، تصادم، تکلم، توہم، یہ ہمارے پاس اس غزل کے قافیے ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ اس غزل میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں ہوا ہے تبسم، تبسم ہے، تلاطم ہے، اسی طرح یہاں ترنم ہے، اسی طرح ہمارے پاس تصادم ہے، تکلم ہے، اسی طرح توہم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس قافیے ہوئے۔ اب اس غزل میں ردیف کون سا استعمال ہوا ہے؟ قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ یہاں آسان سا ردیف ہے، وہ ہے۔ اب جو پہلا ہے مطلب، محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم۔ سیلاب تبسم ہمارے پاس ایک لفظ ہے، سیلاب تبسم، یہ ہمارے پاس ہے مرکب اضافی، یعنی مسکراہٹ یعنی تبسم کا سیلاب، مسکراہٹ کا سیلاب، یہ ہمارے پاس لفظ ہے۔ اس طرح موج کہتے ہیں لہر کو، موج کہتے ہیں لہر کو، موج کہتے ہیں لہر کو، موج کہتے ہیں لہر کو۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے تلاطم، تلاطم کہتے ہیں ہلچل کو۔ تلاطم ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اس کا نام ہے، اس کا معنی ہوا ہلچل، ہلچل۔ تو اب آسان ہوگا ہمارے پاس اس پہلے شعر کا ترجمہ کرنا۔ محبوب کے ہونٹوں پر سیلاب تبسم ہے، یا نور کے دریا کی موجوں میں تلاطم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے ہونٹوں پر تبسم کا سیلاب ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکرا رہا ہے۔ مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے کہ نور کے دریا میں لہریں ٹھاٹھیں مار رہی ہیں۔ گویا شاعر نے محبوب کے چہرے کو نور کے دریا سے تشبیہ دی ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے، ہر سانس میں نغمہ ہے، ہر لے میں ترنم ہے۔
اب خوب گزرتی ہے انجام خدا جانے. کوئی تو معاملہ پیش آیا ہے شاعر کے ساتھ جسے وہ بہت مزے لے رہا ہے. شاید وہ محبوب کی یادوں میں غرق ہو چکا ہے، شاید اسی چیز سے مزے لے رہا ہے. اسے لگتا ہے جو بھی وہ سانس لے رہا ہے وہ مانو کہ گیت بن رہا ہے، اور جو بھی وہ لائی چھیڑتا ہے اس میں نغمگی پیدا ہوتی ہے. یہ ایسا سرور محبوب کے سوچ نے اسے دیا ہے. تو اس شعر کی ہم تشریح کریں گے. شاعر اپنے محبوب کی یادوں میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ اسے دنیا اور ما فیہا کی بالکل فکر نہیں. اسے محبوب کی یاد میں غرق رہنے میں الگ ہی سرود نظر آتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر سانس میں نغمگی ہے اور اس کی ہر لائن میں ترنم کی چاشنی ہے. چونکہ پہلا اور دوسرا شعر اسی طرح سے لکھا گیا ہے کہ محبوب کی خوبصورت سی باتیں، اب تیسرے شعر میں شاید موضوع بدل جاتا ہے کیونکہ غزل ریزہ خیالی سے ہی منسوب ہے. یہاں ہر شعر کا معنی جدا گانا ہوتا ہے. تو تیسرا شعر پڑھتے ہیں. دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے، گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. آلام ہے علم کی جمع. آلام کس کی جمع ہے؟ علم کی جمع. مصائب ہے مصیبت کی جمع. آلام ہے علم کی جمع یعنی غم، علم کہتے ہیں غم کو. مصائب مصیبت کی جمع، علم کی جمع مصیبت کی جمع. یہ تو یعنی غموں کی بات ہو رہی ہے. تصادم کہتے ہیں جھگڑے کو، جھگڑے کو تصادم کہتے ہیں. تو تصادم کہتے ہیں جھگڑا، مڈبھیڑ. تو دل ڈٹ کے مقابل ہے آلام و مصائب سے، گویا کی چٹانوں سے لہروں کا تصادم ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل غموں اور مصیبتوں کے ساتھ بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، بہادری سے لڑ رہا ہے. گویا کہ اس کا دل غموں کی لہروں کے آگے چٹان بن کے کھڑا ہو چکا ہے، یعنی وہ ہمت نہیں ہارا. اگلا شعر. دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. دنیائے محبت یعنی محبت کی دنیا، دنیائے محبت، محبت کی دنیا. یہ ایک الگ سے ہمارے پاس ہے مرکب اضافی. ہم یہاں لکھیں گے دنیائے محبت. یہ ترکیب فارسی سے لی گئی ہے تو اس کا معنی ہوا محبت کی دنیا، عشق کی دنیا، عشق کی کائنات. دنیائے محبت. یہاں ہر چیز نرالی ہے. نرالی کہتے ہیں انوکھی کو، کیونکہ یہاں مونس سے اگر نرالا ہوتا تو ہم انوکھا لکھتے. تو یہاں نرالی ہے تو انوکھی ہو گئی. دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم. پھر سے مرکب اضافی بنیاد تکلم یعنی بات چیت کی بنیاد. تکلم کہتے ہیں بات کرنے کو. بات چیت یعنی مکالمہ کی بنیاد. تو شعر کا معنی ایسے ہوگا دنیائے محبت کی ہر چیز نرالی ہے، خاموش اشاروں پر بنیاد تکلم ہے. شاعر کو لگ رہا ہے کہ محبت کی دنیا بھی عجیب ہے اور اس سے وابستہ ہر چیز بھی انوکھی ہے. یہاں کھول کھول کر باتیں کرنے کا رواج بالکل نہیں ہے، بلکہ خاموش اشاروں سے ہی کام چلایا جاتا ہے اور دل کی باتیں سمجھی جاتی ہے.
اب اس غزل کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری کیا ہے، وائز کا توہم ہے۔ جنت ارضی ایک اور ہمارے پاس مرکب اضافی ہے، جنت ارضی، جو ہمارے پرانے شاعر ہوا کرتے تھے ان دنوں یہاں کشمیر میں بھی اور باہر بھی اردو پر فارسی کا بہت زیادہ اثر تھا، اس لیے فارسی غزل سے ہو کر اردو میں بھی یہ تراکیب آ چکی ہے، یہ مرکبات آ چکے ہیں۔ تو جنت ارضی کیا ہے؟ یہ دنیا کی جنت، زمین کی جنت، چونکہ زمین کی جنت سے مراد کیا ہے؟ کشمیر، چونکہ جہاں کا یہ شاعر رہنے والا تھا۔ تو خلد بری کیا ہے؟ خلد بری یعنی اصلی جنت، خدا کی بنائی اصلی جنت، زمین کی نہیں، آسمانی جنت۔ تو خلد بری ہے یہاں، خلد بری۔ اسی کی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے توہم، وہم سے اخذ کی ہوئی چیز، وہم پر، گمان پر مبنی چیز، مبنی کوئی چیز۔ وائز مولوی صاحب کو کہتے ہیں، جب جنت ارضی میں آرام نہیں ملتا، پھر خلد بری کیا ہے، وائز کا توہم ہے۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں کی، شاعر کہتا ہے کہ اسے جنت ارضی یعنی کشمیر، جسے جنت ارضی کہا گیا، جہانگیر نے کہا کہ اگر فردوس برو یہ زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسے جنت ارضی یعنی کشمیر میں ہی جب سکون میسر نہیں آتا تو اصلی جنت میں، آسمانی جنت میں کون سا سکون میسر آئے گا۔ شاعر کو لگ رہا ہے کہ وائز کا یہ کہنا کہ اللہ کی بنائی ہوئی آسمانی جنت اصلی جنت یعنی اس میں سکون اور راحت ہوگی، محض اس کی خام خیالی ہے، توہم ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس خوبصورت غزل کا مطالعہ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ درس خوب پسند آیا ہوا ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ شکریہ، والسلام۔